کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے راستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ان کو صدقہ کہا گیا۔ آپ سے سن کر کسی کے اندر جذبہ پیدا ہوا، پتھر، روڑا، کنکر جو بھی رستے میں آتا ہے، کانٹا آتا ہے، وہ ہٹاتا رہتا ہے وہاں سے۔ اس کو تو ثواب مل رہا ہے، جب تک یہ عمل کرے گا، دوسروں کو سکھائے گا، آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ اسی کو تو ثواب جاریہ بولتے ہیں۔ اچھا، بیان میں بھی دو شرطیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عالم بھی ہو اور یہ جو بیان کر رہا ہے وہ بیان وہ عین شریعت کے مطابق بھی ہو۔ عالم اگر غیر شرعی مسئلے کر رہا ہے، غلط مسئلے بیان کر رہا ہے، غلط روایتیں چلا رہا ہے، تو اس کا بیان سننا بھی حرام ہو جائے گا۔ عالم ہے تو کیا ہوا؟ عالم ہے تو علم کی بات کرے نا۔ عالم کو بولنا کم اور سننا زیادہ چاہیے۔ ذہن یہ ہونا چاہیے کہ وہ سننے والا بنے، بولنے کا حریص نہ بنے کہ بولنے میں رزق زیادہ ہے، سننے میں رزق کم ہے لیکن کم ہے، کہ اگر یہ پہچان نہیں ہے کہ کس کی سنے اور کس کی نہ سنے تو یہ غلط سن لے گا تو پھنس جائے گا۔ بابا ان کے لیے کیا فرماتے ہیں آپ کہ جن کا خود قرآن پاک ابھی درست نہیں ہے لیکن وہ تنظیمی مصروفیات میں بہت فعال ہیں؟ خود ان کو مجھے جواب دینا چاہیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ بلکہ فرض علوم میں بھی تنظیمی کام رکاوٹ بنتا ہو تو فرض علوم کو ہی فوقیت دی جائے گی۔ حکم شریعت ہے، اپنے اوپر آتے فرض جو ہیں علم تو سیکھنا فرض ہے۔ وہ کام اگر چھوٹتا ہے اس وجہ سے تو پھر پہلے اس کو کرنا ہوگا۔ باپا کیا نالے پاک ہمارے سر کا تاج ہے؟ تو یہ نالے پاک ہمارے سر کا تاج تھا، ہے اور رہے گا۔ میں تو انشاءاللہ میں نے وصیت کی ہے نا کہ میری قبر میں بھی نقش نالے پاک رکھنا۔ ہماری تو مطلب نجات کا باعث ہے انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حاضر دماغی حاصل کیسے کی جائے؟ حاضر دماغی تو فطری عطا ہے۔ یہ کوئی حاضر جواب ہوتا ہے، حاضر دماغ ہوتا ہے کہ حاضر جوابی سکھائی نہیں جا سکتی، بس قدرتی طور پہ بندہ تیز ہوتا ہے۔ حاضر دماغی صرف اسی میں اچھی ہوگی جو شریعت کے تابع ہو۔ باقی باتوں میں کھا جانے کے تو ایک سے ماہر پائے جاتے ہیں، جو مطلب جھوٹ بولیں گے تو اپنی جھوٹ کو بھی ثابت کر کے دکھائیں گے، سامنے والے کو خاموش کر دیں گے، پھر اچھا آدمی نہیں ہے۔ اپنے حال پہ رونا آتا ہے باپا، نیک بننے کا نسخہ عنایت فرما یہ دیجیے۔ نیکی کی علامت تو ہے کہ آدمی اپنے کو نیک سمجھے ہی نہیں۔ جس دن اپنے آپ کو نیک سمجھا، میں نیک بن گیا، تو اس دن گیا کام۔ آخری سانس تک نیک بننے کا نسخہ تلاش کرتے رہنا، یہ بھی نیکی ہے۔ ویسے مدنی انعامات یہ بھی نیک بننے کا نسخہ ہے، الحمدللہ۔ ندامت حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم آیا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ پڑیں کہ میں نیک بن گیا ہوں۔ ہمیں ہر وقت نیک بننے کی جستجو رہنی ہی چاہیے، گناہوں سے بچنے کا ہر دم سلسلہ جاری رہے، کوشش جاری رہے گناہوں سے بچنے کی۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مراقبہ کیا چیز ہے؟ مراقبے ہو رہی ہے نا، یہ اکیلے کرنا رسک ہوتا ہے۔ اپنا شیخ ہو اور وہ اگر اس کی تربیت کرے نا تو کرے بندہ، اپنا یہ فیلڈ نہیں ہے۔ اس طرح کے چلا کشیاں اور ہر ایک کا اپنا اپنا مشرب ہوتا ہے، اپنا نیکی کی دعوت، اس میں برکت بڑی دیکھی ہے۔ مراقبہ کرے گا تو یہ اکیلا کرے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی کوئی مراقبے اور اس طرح کی چیزیں ہم نے تو نہیں پڑھی۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا۔ یک در گیر و محکم گیر، ایک بوا پھڑ اے مضبوطی دے نال پھڑ۔ دو کشتیوں کا سوار جو ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے۔ کشتی جا رہی ہے، ایک کشتی میں جو ہے
وہ تو پار لگ جائے گا. اب دو کشتیاں ہیں, ایک پاؤں ادھر رکھا ایک پاؤں ادھر رکھا, تو کشتی تو سمندر میں آگے پیچھے ہوگی, بیچ میں جا کے گرے گا, یہ ڈوب جائے گا. مراقبہ کیا چیز ہے؟ ایک دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں آدمی ہو سکتا ہے کوئی ڈر جائے, چوٹ لگ جائے, اس لیے وہ شیخ کی تربیت سے ہو. اب یہ کہ یہ دور جو ہے نا بڑا نازک ہے, آپ کسی مراقبے والے کے پاس جانا نہیں. آج کل تو جس کو دیکھو وہ دل جاری کر رہا ہے, مراقبہ کروا رہا ہے, قریب جاؤ تو پھر وہ گالیاں بھی دے رہے ہوں گے, بعض ایسے ہو سکتا ہے ملے آپ کو. لیکن مراقبہ غلط نہیں ہے, مراقبہ ہے بزرگوں کے اس میں, لیکن کبھی کیا نہیں ہے. تو بزرگوں کی احتیاطیں تھی کہ ایک بزرگ کا لکھا ہے نا احیاء علوم وغیرہ میں, کہ وہ کسی مریض کے سرانے تھے, رات کے وقت چراغ جل رہا تھا, انتقال ہو گیا اس مریض کا, فوراً انہوں نے چراغ بجھا دیا, بولا اب اس کے تیل میں وارثوں کا حق ہو گیا, میں اس کو کیسے جلتا چھوڑوں. اور کیسی مدنی سوچتی. پاپا یہ ذمہ داری کس کی؟ اگر کسی کا والد انتقال ہو گیا تو اب ترکہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ جو بھی دیکھے نا بالغان ہیں ان کو تو یہ علوم ہونے چاہیے نا, ان کے پاس فرض علوم آخر ہے نا, ان کو پتا ہو کہ اب کیا کرنا ہے. اتنی سوچ ہو کہ دوڑا دوڑا مفتی صاحب کے پاس جائے, رجوع کرے دارالفتہ, پوچھے گا ہم کیا کریں. کوئی تو مطلب صورت نکالے یا پہلے سے اس کا علم حاصل کر لے. جب تدفین ہو جاتی ہے تو ہمارے اعلان ہوتا ہے روزہ کھول لو. یہ بھی اعلان میں نے کانوں سے سنا ہے. میت دفن کرنے کے بعد فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ گھر پہ جاتے ہیں, ہمارے اس کا عرف ہے, دیگیں پکی ہوتی ہیں تو وہ اعلان ہوتا ہے, بس عوام غریب امیر سبھی کھاتے ہیں اس میں. فقہا کا غالباً قول ہے یہ, طعام المیت یمیت القلب, میت کا کھانا جو ہے اس سے دل مردہ ہوتا ہے, بہرحال بچنا چاہیے. چاہے کسی بھی شعبے میں میں رہوں, بس دین کی خدمت کروں. اب پیسہ مجبوری ہے, پیٹ بھی پالنا ہے, لیکن حرص نہیں ہونی چاہیے. اس کو آدمی اپنی مجبوری ہی سمجھے کہ میرے کو ضرورت ہے اس لیے میں حاصل کرتا ہوں, مزید حل میں مزید کہ نعرے نہ لگاتا رہے, اور چاہیے اور چاہیے, لاؤ لاؤ. کیونکہ حرص ایسی بلا ہے, ایسی بلا ہے کہ اس کا کوئی سرا ہے ہی نہیں. اپنے آدم کو 2 سونے کی وادیاں مل جائیں تب بھی وہ کہے گا کہ تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. حرص ہو تو وہ ہو جس کی حدیث میں پذیرائی کی گئی. علم دین کے حرص کی پذیرائی ہے. 2 حریصوں کی مثال ہے کہ یہ دونوں حریص ایسے ہیں کہ یہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے, یعنی ان کا جی نہیں بھرتا. ایک علم دین کا حریص اور ایک دنیا کا حریص, یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کو سیری نہیں ہوتی, جی نہیں بھرتا. علم کی حریص کوئی کوئی ہوتا ہے, ہماری اکثریت جو ہے نا وہ ہے دنیا کی حریص. علم حاصل کرتے ہیں تو اصول دنیا کے لیے کرتے ہیں. بڑی مسجد مل جائے تو اچھی تنخواہ ملے گی, اور تنخواہ کے لیے لڑنا جھگڑنا, برائیاں کرنا کہ ہم کو تنخواہ پوری نہیں دیتے, اور بینک کے افسر کو تو اتنی تنخواہ ہے تو فلاں کو اتنی تنخواہ ہے. ارے نا شکر ہے تجھے علم دین کی سعادت ملی, یہ کم تھا. تم مطلب ان کی مطلب ریس کرتے ہو کہ جو مطلب حلال حرام کو سمجھتے ہی نہیں ہے. عالم کو تو خدا کی قسم بہت صابر و شاکر ہونا چاہیے. اس کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں کریں, بیلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کریں. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا وہ عابد نہیں ہے, عالم ہونا اللہ کی صفت ہے. اللہ جیسا عالم تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی ہو, نہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کی صفت کی ایک اس میں مظہر ہے, یہ عالم جو ہے یہ عالم ہے. عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے. کسی افسر, کسی میجر, کسی کرنل, کسی جرنل کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت نہیں ہے. حدیث میں عالم کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت ہے, کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. لیکن کس نیت سے دیکھیں, خار بھر کے دیکھے تو نہیں ہوگا سواب. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ تعظیم کی نیت سے عالم دین کا چہرہ دیکھے گا, اس کا دیدار کرے گا تو یہ عبادت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو, کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھی اچھی نیتیں شامل رکھنی چاہیے. جو کام اچھی نیت سے کیا جائے گا رضا الہی کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ ہوگا. اور اگر کام مباح ہے، مباح یعنی نہ اس میں ثواب ہو نہ گناہ ہو، تو اس میں بھی اچھی نیت ہوگی تو یہ اچھی نیت سے ثواب کا کام بن جائے گا. ورنہ پھر مباح رہے گا، نہ ثواب نہ گناہ. تو موقع بموقع اچھی نیتیں کرتے رہنے چاہیے. پرانے صاحب بھائیوں شاید میرے جملے یاد ہوں جو پرانے ہوں گے کہ میں یہ کہتا تھا کہ جو میرے لیے آتا ہے وہ ہرگز نہ آئے، میں جا رہا ہوں. اور جو اللہ کے لیے آتا ہے وہ آتا رہے. تو اللہ کے لیے ہی ہمیں کرنا ہے. میں نے نہ جنت دینی ہے نہ دوزخ میں داخل کرنا ہے کسی کو. میرا اپنا کیا بنے گا مجھے کچھ نہیں پتا. انڈرسٹوڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. مالداروں کے پاس آنا جانا، ان کی تعظیم، ان کے مال کی تعظیم، جیسے کہ وہ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جو مالدار کی تعظیم اس کے مال کے سبب کرتا ہے تو اس کا 1/3 دین رخصت ہو جاتا ہے. یہاں مطلب مالدار سے محبت اس کے مال کے سبب سے ذاتی مفاد اپنا نکالے، اس کی اپنی ذات کے لیے خوشامدیں کرتا پھرے. یہ اللہ 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 اسے اللہ 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 نیندر سے اٹھے اللہ 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 اللہ. مفتی وہ ہے کہ جو عالم کسی ماہر مفتی کے ماتحت رہ کر فتوے دیتا رہے یہاں تک کہ اس کا استاد اس سے مطمئن ہو جائے اور اس کو اجازت دے دے کہ اب تم فتویٰ دے سکتے ہو. تو اب یہ اس وقت تک مفتی رہے گا جب تک اس کا ثواب اس کی خطا پر غالب رہے. جہاں مفتی کی سند مل رہی ہوتی ہے وہاں یہ بیچارے چلے آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لکھا ہوا کاغذ مل جائے گا بنام سند تو یہ مفتی بن جائیں گے. مفتی سے تھوڑی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت سارا علم چاہیے. ہر ایک مفتی بن رہا ہے آج کل. اسلام کا نظام دھرم برم یہ کہیں نہ کر دیں. اب یہ کمپٹیشن ہو گیا نا. اور یہاں سے بات چلے جاتے گے یار یہاں سختی بہت ہے. سختی درست ہے. آپ کے ہاتھ میں لگام دے دیں گے، ابھی گھوڑا چلانا جانتے نہیں ہے، جا کے کھائی میں گریں گے، امت کو لے ڈوبیں گے تو کیا ہوگا؟ غلط سلط فتوے جاری کرتے رہیں گے تو الفاظ کی عاجزی تو آتی ہے. حقیر، فقیر، سراپا پر تقصیر یہ مائک پر ہوتی ہے، اس کے اندر نہیں ہوتی. یہ منافقت نہیں ہے. پھر منافقت کس بھوت کا نام ہے؟ دل میں عاجزی نہیں ہے اور زبان سے وہ اپنے آپ کو مطلب ہے کہ منکسر المزاج میں کھپا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دے رہا لوگوں کو. دل میں عاجزی. پھر اگر زبان سے کہا، جیسے علماء کرام اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، یہ ان کے یہاں مطلب رائج ہے. عالم بننا، علم دین حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے. واقعی یعنی کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے دیکھا جائے تو. یہ جو علم کی آفتیں ہوتی ہیں نا، اس میں ایک تعداد ہے جو مبتلا ہو جاتی ہے. عالم ہے تو غیر عالم کو حقیر جانے گا، ذہین عالم ہے تو کم ذہین جو ہوگا اس کو حقیر جانے گا، بلا وجہ اس کی تغلیظ کرے گا، اس کی تذلیل کرے گا. یہ اس کو تو یہ بھی نہیں آتا، اس کو تو وہ بھی نہیں آتا، اس طرح اس کی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا. آج کل یہ بچہ گرتا ہے، نہیں آپ کو لگا نہیں، نہیں آپ کو چوٹ نہیں آئی، یہ تو جھوٹ تو ہے، جبکہ اس کو چوٹ آئی ہو. کیڑی مر گئی ہے، کیڑی مر گئی، کچھ نہیں ہے، کیڑی مر گئی تو کیڑی تو مری نہیں ہوتی، یہ بھی جھوٹ ہے. بچے کو اس طرح بہلاوے دیتے ہیں کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں لگا، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. یا مریض کے لیے بولتے ہیں کہ یار نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ پتہ ہے کہ اس کو ہے. جھوٹ تو ہے. ہمیں تو کرنا حسن زن سے کام. کوئی عالم یا کوئی عام مسلمان بھی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم کو مطلب اس کا آپریشن نہیں کرنا. واقعی ہو سکتا ہے کہ عام آدمی بھی تو مصروف تو ہوتا ہی ہے نا، دنیا کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، کام تو ہے نا یار، یہ بھی کام تو بہت سارے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی واضح قرینہ ہوتا نہیں، ہم کسی پر جھوٹ کا الزام، پھر وہ بھی علماء دین کے بارے میں کہ یہ حضرت جب دیکھو ٹال دیتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بہت سمجھ میں آیا. احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 838.
امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلوں کو آرام دیا کرو، کیونکہ جب ان پر زبردستی کی جائے گی تو وہ اندھے ہو جائیں گے۔ اب اگر ٹائم ہے اور کہتا ہے ٹائم نہیں ہے تو جھوٹ ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے ٹائم نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں حسن زن کے جام پینے ہوں گے، ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، ہم گناہ میں پڑ جائے گا۔ اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی واضح قرینہ نہیں ہے اس کے جھوٹ کا، تو ہم بول کر پھنس جائیں گے بدگمانی کر کے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کام کرتے تھے جس میں ثواب ملے۔ تو دعوت اسلامی نے ہم پر جو جو یہ شامل کیا ہے، اس میں جو جو کار ثواب نہیں ہے بتاؤ تو اپنے نکالتے، اس کو مجلس کو سمجھاتے کہ یار یہ کام تم نے ڈال دیا، اس میں ثواب تو ہے نہیں۔ تو الحمدللہ جو بھی کام دیے ثواب کے ہیں، اس میں ہماری تربیت ہے اور اس میں ہمارا دین، ہماری دنیا، سب کی بھلائیاں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور مدد پر نظر رکھ، اللہ کے لیے میں مدد کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں کام آ رہا ہوں، اللہ کے لیے میں اس کی مطلب حاجت پوری کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد فرماتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کمزور غلاموں کو آزاد کرتے، طاقتور غلاموں کو آزاد کرتے کہ وہ آپ کی مدد تو کرتے، آپ فرماتے کہ میں غلاموں کو آزاد اپنی مدد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ یہ آپ کے ارشاد کا مضمون عرض کر رہا ہوں۔ ہم مدد کریں اللہ کے لیے۔ صدقے کو آپ اپنے لیے ایک علاج کے طور پر لے لیں کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو۔ آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ صدقہ اس نیت سے دیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اور اس کے ذریعے میں اپنے بچے کے مرض کا علاج کروں گا، کیونکہ اس میں ہے بہت برکت ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں ہم مہنگائی کو قابو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، مگر مہنگائی سے جتنے غریب لوگ زیادہ سے زیادہ افیکٹڈ ہیں، ہم ان کی اس پریشانی اور مصیبت کو کسی حد تک کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ ذہن بنائیں اپنا کہ کوئی 5,000 اپنے ذمہ لے لے، ایک فیملی، کوئی 2 فیملی، کوئی 2,500 کی فیملی اپنے ذمہ لے لے، میں کہتا ہوں کہ 1,200 روپے کی فیملی اپنے ذمہ لے لے۔ اللہ پاک ہے، پاک مال قبول فرماتا ہے۔ آپ تھوڑا دیں مگر حلال مال سے دیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، اور اگر ہم کسی کو دیں گے بھی تو کون سا اپنی مرضی سے دیں گے، اللہ توفیق دے گا تبھی دیں گے۔ دینا مال بھی اللہ دیتا ہے، توفیق بھی اللہ دیتا ہے، ثواب بھی اللہ دیتا ہے۔ اپنے کرائے کچھ نہیں ہے بھائی کہ جس چیز پر اپنے کو کوئی گھمنڈ یا ایسا کوئی ناز وغیرہ ہو جائے، کچھ نہیں کرا ہم لوگوں نے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تواضع سے آدمی کو رفعت و بلندی ہی ملتی ہے۔ تواضع عاجزی کرنے سے آدمی کو بلندی اور عزت ہی ملتی ہے، چاہے وہ آپ کے ملازم ہوں، خواہ وہ آپ کے پڑوسی ہوں، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، سب کے ساتھ عاجزی کرنی چاہیے، سب کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ خود کو دوسرے سے کمتر سمجھے، دوسرے کو خود سے بہتر سمجھے، تکبر نہ کرے کہ تکبر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور عاجزی اختیار کرے کہ عاجزی اختیار کرنے والے کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا، تواضع سے آدمی کو رفعت و بلندی ہی ملتی ہے، اس لیے تواضع اختیار کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں رفعت و بلندی عطا فرمائے گا۔ عفو و درگزر سے آدمی کو عزت ہی ملتی ہے، اس لیے تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہی جاتا ہے، اس لیے تم صدقہ و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ خود کو دیکھتے رہیں کہ میں ہوں کیا، میری اوقات کیا، میں گناہگار، میں سیاہکار، میں بدکار، میں گناہگار آدمی ہوں۔ اگر اللہ نے میری اس گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے 4 آدمی کے دلوں میں میری عزت دی ہے تو یہ اللہ کی رحمت۔ اللہ میرے اعمال کھول دے، میرے عیب کھول دے۔ وہ ایک بزرگ کا قول ہے نا کہ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، ایک عیب کھل جائے لوگ تھوکنے بھی نہ آئے ہم پر۔ اس پر بندہ تکبر کرے اور اللہ کو ناراض کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کے ذریعے بندے کو عزت و مقام عطا فرماتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔
یہ 3 چیزیں بالخصوص ہم نے اس پر عملی طور پر جانا ہے. سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہے. غریب آدمی کو بھی اگر اللہ سخاوت دینا تو اپنے آٹے کی آدھی تھیلی کسی غریب کو دے دیتا ہے، اپنے نمک کی آدھی تھیلی کسی غریب کو دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے جسے چاہے سخاوت دے دے. غریب آدمی بھی 2 گھر میں انڈے تو ایک غریب کو دے دیتا ہے یار. تو اللہ ہمیں سخاوت جنت میں لے جانے والا اعمال ہے. سخاوت ایک ایسی شاخ ہے کہ جس کی جڑ جنت کے اندر ہے، جو اس شاخ کو پکڑے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خاندان کو نہیں سنبھالتے ساری دنیا سنبھالتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خاندان والے جو نا وہ رسپونس نہیں کرتے جو باہر والے رسپونس کرتے ہیں. اب آپ بھائی بہن کی مدد کرے گا تو بہن بھائی کو مطلب کوئی اتنا وہ نہیں دے گی جیسا باہر والا کو بولے گا تو بہن کی طرف سے نہیں ملے گا. بہن یہ بولے گی کیا دیا، اور یہ مدد کرنے والا عزت کرنے اگر آؤ بغت کے بھوکا ہوگا تو اس کو لگے گا یار میرے کو ملا کچھ بھی نہیں، میں نے اتنی مدد کی. یہ میں نے سنا ہے کہ یار خاندان والوں کی مدد نہیں کرنی، باہر والوں کی مدد کرو. کیوں نہیں کرنی خاندان والوں کی مدد یار، کیوں نہیں کرنی؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے مدد کر رہے ہیں، بلکہ خاندان کی مدد اس طرح رشتہ داروں کی مدد کریں گے تو 2 ثواب ہیں. ایک صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. جب آپ کسی علماء کی، مذہبی آدمی کی، دینی آدمی کی جو دین کی، اسلام کی اور مذہب کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، بات بڑی توجہ کیجئے گا، ایسے شخص جو دین کی، اسلام کی اور مذہب کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں نا تو 2 ثواب ملتے ہیں. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب، دوسرا اس کے دین کے معاملے میں مدد کرنے کا ثواب، کہ آپ کی اس کی مدد سے وہ فکروں سے آزاد ہو جائے گا. عزت ہے نا، عزت یاد رکھیے کہ عزت کردار سے بنتی ہے، عزت مانگنے سے نہیں بنتی. کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی عزت مانگتا ہے. ایک پیسے کا بھکاری ہے، کوئی عزت کا بھکاری ہے. جیسے ہمارے بعد بد اخلاق قسم کے داماد لگے رہتے ہیں، عزت مانگنے کے چکر میں رہتے ہیں، عزت ہی بیچاروں کو پوری نہیں بھرتی. اور ایسے کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، ایسے کئی اور معاشرے میں پلنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو عزتوں کی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے. بھوک ہے ان کو عزت کی. عزت کی بھوک نہیں ہونی چاہیے. یہ کہنا یار میرے کو عزت نہیں دی، میرے کو مقام نہیں دیا، مجھے رسپانس نہیں دیا، یہ میں ہوں نا، مجھے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. عزت کی تمنا اور عزت کی آرزو اور مقام و منصب کی آرزو کا ہونا یہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. یہ اپنے آپ کو خود کچھ سمجھنے والا معاملہ ہے. ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. آدمی کو عاجزی انکسار اختیار کرنی چاہیے. اولاد کی ہم نے دینی تربیت ہی نہیں کی ہے. اولاد اتنی عجیب ہو گئی ہے، جب باپ پیسے دیتا ہے تو باپ کی واہ واہ ہے، پیسہ نہ دے تو پھر باپ کی، وہ کہتے رہے کہ وہ باپ بھی ATM مشین بنا ہوا ہے، ٹک 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 کی آواز جب آتی ہے نا تو ایسے مزہ آ رہا تھا کہ نوٹیں نکلیں گی، لیکن جب آواز آنی بند ہو جائے گی نا وہ نوٹوں کی تو پھر مشین کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی. پھر بوڑھا ہو جائے گا تو پھر اس کو مزہ نہیں آئے گا کہ یار بیٹا نے میرے کو اٹھا کر پھینک دیا. کیا غریب کا بچہ ہی عالم بنے گا؟ کیا غریب کا بچہ ہی حافظ بنے گا؟ غریب کا بچہ ہی مفتی بنے گا؟ جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. دعوت اسلامی نے بہت ٹرینڈ تبدیل کیا ہے. الحمدللہ اچھی خاصی فیملیز کے، متوسط فیملی اور تھوڑی سی اپر فیملی کے لوگ جو بھی بچے عالم بن رہے ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں. الحمدللہ. ہمارا بچہ کیوں ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہ بنے؟ کیا ہم صرف کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے آئے ہیں؟ نماز پڑھنے نہیں آتی، ہمارے بچوں کو ہم نے نماز پڑھنے نہیں سکھائی، گھر والوں کو ہم نے نماز پڑھنے نہیں سکھائی. کیا مرد کا کام صرف کمانا ہے؟ کیا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا مرد کا ہمارا کام نہیں ہے؟ اپنی اصلاح کرنا ہمارا کام نہیں ہے؟ خود گناہ سے بچ کر اپنے گھر میں بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو گناہ سے بچانا، کیا یہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ صرف پیسہ کمانا ہی ہماری ذمہ داری رہ گئی یار. مدد کرنے والا نہ مالی خسارے میں ہے نہ دنیاوی خسارے میں ہے. ہو سکتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو، صدقہ کر دے، کسی کا اس طرح مدد کر دے. ہو سکتا ہے اولاد نافرمان ہے، مدد کر دو. ہو سکتا ہے آپ دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ آپ اور 10 قسم کی پریشانیوں مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یقین مانیں، صدقہ کریں، لوگوں کی مدد کریں. اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی. کہ بلا یہ صدقے کو نہیں پھلانگتی. تمام تر جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال اپنی زکوٰۃ ری کیلکولیٹ کریں اور پھر نئی کیلکولیشن کے ساتھ آپ اپنی زکوٰۃ کو نکالیں
اور صرف بندی بندائی لسٹ پر زکات دینے کے بجائے ہو سکتا ہے جسے پچھلے سال آپ نے زکات دی تھی وہ اس سال زکات کا مستحق نہ رہا ہو سکتا ہے جسے پچھلے سال زکات آپ نے نہیں دی کہ وہ زکات کا مستحق نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس سال وہ زکات کا مستحق بن چکا ہو. تو یہ ایک فریضہ ہے ہمارا، اس فریضے کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. آپ جانتے سب سے بڑا معجزہ میرے آقا کا، اعظم المعجزات جس کو کہا گیا وہ قرآن مجید ہے، وہ تو ہمارے درمیان ہے نا. ہم کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کرو ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے. نہ جانے کتنی باتیں دنیا کی پتہ ہیں، کتنی ہسٹریز پتہ ہیں، ساری دنیا کے معاملات اور حالات پتہ ہیں. نہیں پتہ تو قرآن کے بارے میں نہیں پتہ. الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک ہے دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ سے دعا کریں یا اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، میرے مالک میرے دل کو تکبر سے پاک کر دے. وہ کریم ہے، دل بھی اس نے بنایا، مجھے بھی اس نے بنایا، اس کی نگاہ رحمت ہونی ہے، میرا دل پاک ہو جائے گا. نمازی بن گئے اگر، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، صدقے خیرات دے دیے، نام بن گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جنت پکی ہو گئی ہے. توبہ کرتے رہیں، ڈرتے رہیں اللہ سے، ایمان کی حفاظت مانگتے رہیں. ہمیں نہیں معلوم ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں، اپنی دعاؤں میں ایمان کی حفاظت کی فکر داخل کریں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہوا کرتی، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما. کسی کی دولت سے تکلیف ہے کہ یار اتنا کاروبار بڑھ گیا، اتنی برانچز، اب یہی دعا کریں یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت دے. بہت تکلیف ہوگی آپ کو شروع میں، یہ اینٹی بائیوٹک ہوگا. کیا آہستہ آہستہ دل سے زن دور ہونا شروع ہوگا، حسد دور ہونا شروع ہوگا. پھر کوئی آ کر بتائے گا نا یار اس کا اور کاروبار بڑھ گیا، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، بڑھنا ہی تھا. اب آپ کو حسد نہیں ہوگا. یہ علاج ہے اس کا. بلیف کریں. جس دن یہ حسد سے پاک دل مل گیا نا، آپ اتنی سکون کی نیند سوئیں گے. آپ کو کسی کی ترقی میں پرابلم نہیں ہوگا، کسی کی عزت بڑھے گی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. بہت خوبصورت جملہ بزرگان دین کہتے ہیں، حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے.